بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر محمود جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے نیوز۔ حسب وعدہ اپنی پیاری عوام سے میرا وعدہ ہے کہ سنڈے والے دن اتوار کو شام میں آج طاہر جلال کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہر اتوار کو نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا اور میں اس بندے کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالی جو عوام کا درد رکھتا ہے۔ میرا عوام سے وعدہ تھا کہ میں ہر اتوار کو آپ جس سے پیار کرتے ہوں، آپ جس کو سننا چاہتے ہوں، آپ جس کے بارے میں سوچتے ہوں، وہ میں بندہ جو ہے اس کو میں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کروں۔ اور حسب وعدہ میں نے آج ملک ریاست علی اوان صاحب جو ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں UC ہزاری سے، ان کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایک وقت نکالا۔ آج یہ چونکہ گجرات ایک شادی پہ گئے تھے اور انہوں نے بہت اچھی طرح مینج کیا، شادی بھی اٹینڈ کی، اور ساتھ میں چونکہ ہمارے ساتھ ان کا ٹائم تھا تو انہوں نے مہربانی کی اور وقت کی پابندی کرتے ہوئے یہ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ میں ملک صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ہاں ملک صاحب، آپ سے بڑے فرینڈلی ماحول میں بات ہوگی۔ میں سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی میرا ہمیشہ عوام کے ساتھ یہ بات رہتی ہے، اور اب میری عوام کو میرے سارے جو فیوچرز پلانز ہیں، یہ جو میں چاہتا ہوں وہ عوام کو پتہ ہے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں صرف دو ہی قومیں ہیں، ایک ظالم ایک مظلوم۔ میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، جے نیوز ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں ہمیشہ کوشش میری رہتی ہے کہ میں اسی بندے کو مدعو کروں جس کو عوام سننا چاہتی ہے، اور جو ظالم کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہو اور مظلوم کا ساتھ دے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے شروع کروں گا آپ کی ذاتی لائف کے بارے میں۔ آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں مجھے تھوڑا سا، ابتدائی جو لائف تھی آپ نے انیشل جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا، تھوڑا سا اگر عوام کو آپ بتائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق اوان برادری کے قبیلہ سے ہے، تو میری جو ابتدائی تعلیم تھی، کیونکہ میرے والد صاحب نے وہ خیروال جو شمالی یونین کونسل کے اندر ہے، تو وہاں رہتے تھے، تو میں اپنے والدین کے ساتھ ہی وہاں رہتا تھا۔ خیروال سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا۔ اور اس کے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کالج کہاں جوائن کیا آپ نے؟ جی، میں نے کالج گورنمنٹ ڈگری کالج برنالہ سے FA کیا۔ اس کے بعد حالات ایسے تھے کہ والد کی وفات کے بعد میں اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا، اور میں نے جو ہے نا USC یوٹیلٹی کارپوریشن آف پاکستان میں بطور مینیجر جاب شروع کیا، جو میں 2012 تک متواتر کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے جاب چھوڑ کے عملی طور پر پرویز اشرف صاحب کے ساتھ جو سیاست کا آغاز کیا، جو آج تک میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اب عوام نے مجھے اپنا نمائندہ بھی منتخب کر دیا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے میری اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں۔ مجھے ریاست صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک تو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے آپ کے والد محترم کو، اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ آپ اتنے نامصاحب حالات میں آپ نے انٹر کیا، اس کے بعد جاب شروع کر لی، اور سیاست میں آنے کا کیسے خیال آپ کو آیا؟ کیا آپ اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ آپ سیاست میں آگے؟ 2011 کے اندر میں نے جب جاب شروع کیا تو میں پرماننٹ ڈوبے کے اندر ہی رہنے لگ گیا، وہاں پہ بڑے بھائی اب بھی ادھر ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں جب 2011 کا الیکشن آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ مختلف جو پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ڈوبے کے حالات بہت مختلف ہیں دوسرے گاؤں کے مقابلے میں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے سیاست کے اندر آنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ وہاں تعلیم کا نظام بہت برا تھا، صحت کا نظام بہت برا ہے، گلیاں نالیاں یہ تمام نظام جو تھے بہت برے تھے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے غریب عوام کے لیے سیاست میں قدم رکھا، اور میں عوام کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ کے الیکشن میں، ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن میں بھی بھرپور پیار اور محبت سے ووٹ دیے اور مجھے کامیاب کروایا۔ میں ریاست صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ 2012 میں عملی سیاست میں آئے،
2023 में आपने पहला इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला ने आपको फतह से जो है वो सरखरू किया, फतह आपके झोली में डाल दी अल्लाह अल्लाह ने। लेकिन 2012 से 2023 तक आपने 11 साल स्ट्रगल की। क्या बीच में आपको ख्याल नहीं आया कि मैं कोई एमएलए का इलेक्शन लड़ूं या कोई भी मजीद इलेक्शन कोई कंटेस्ट करूं? नहीं, बीच में जो एमएलए के इलेक्शन है वो देखें, मैं परवेज अशरफ साहब जो हमारे रहनुमा हैं, मैं उन्हें अपना कायद समझता हूँ और मेरे कायद हैं, तो मैंने कभी भी ये बात नहीं सोची कि उनके होते हुए मैं यहाँ एमएलए का इलेक्शन लड़ूं या कोई एमएलए की तरफ मैंने नहीं सोचा। जब बल्दियाती इलेक्शन का अनाउंस हुआ तो मैंने भी ये फैसला पार्टी पे छोड़ दिया। मेरे लोगों की बड़ी राय थी कि आप इलेक्शन लड़े, मैंने कहा कि जब तक पार्टी जो फैसला करेगी मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और मैं परवेज अशरफ साहब का बेहद मशकूर ममनून भी हूँ कि उन्होंने मुझे इस नाजुक हालात के अंदर पार्टी का टिकट दिया और लोगों ने मुझसे वोट दिए। मैं लोगों यूसी हज़ारी की आवाम का भी बेहद मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाब करवाया। जी रियासत साहब, सबसे पहले जब आप किसी सियासत में या किसी अमली मैदान में कदम रखते हैं, यू हैव टू सेट द गोल, यू हैव टू डिसाइड द डेस्टिनेशन वेयर यू हैव टू गो। सबसे पहले आपको मंजिल का तयन करना पड़ता है। क्या सोचकर आप सियासत में आए कि कहाँ जाना है मुझे? जी, मेरा जो सियासत में आने का मकसद है वो गरीब आवाम की खिदमत है और गरीब आवाम की खिदमत के लिए मुझे जहाँ तक भी जाना पड़ा मैं जाऊँगा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि परवेज अशरफ साहब जब तक इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं एमएलए के इलेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा। बहुत अच्छी बात है। नादरीन, आप देख रहे हैं जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जराल। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। आपके प्यारे लीडर, मैं इनको लीडर कहूंगा जो आवाम का दर्द रखता है। मेरा चैनल उसके लिए हाजिर है, लेकिन मैं समझता हूं कि रियासत साहब एक बड़े दर्द रखने वाले इंसान हैं और रियासत साहब आवाम की खिदमत रखने का जज्बा रखते हैं, जज्बे से सरशार हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक ऐसा लावा पकाया हुआ है जिसको वो बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं आवाम की खिदमत करूं और अल्लाह ने उनको अब प्लेटफॉर्म भी एक दे दिया है। लेकिन सितम यह है कि 1 साल से इलेक्शन हो गए हैं और 1 साल तक अभी गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, गवर्नमेंट ने इनको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, गवर्नमेंट ने इनको कोई फंड ही नहीं जारी किए कि ये अवाम की खिदमत कर सके, अवाम के काम आ सके। तो मेरे चैनल के वसातत से मैं इस वक्त गवर्नमेंट आजाद कश्मीर को और चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर को जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो काउंसलर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स हैं इनको कोई जगह भी अलॉट करें और इनको आप फंड्स भी दें, ताकि दुनिया में सबसे अच्छा जो निजाम है वो बल्दियाती निजाम है। बल्दियाती निजाम का फायदा ये होता है कि आप निचले तबके पे जो है हुक्मरानी को लेके जाते हैं और जो ये बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं ये बिल्कुल चूंकि गली मोहल्ले में एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। एमएलए का चूंकि एरिया जो है वो बहुत बड़ा होता है, एमएलए हर बंदे से फर्दन फर्दन नहीं मिल सकता। रियासत साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात पे इत्फाक करता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर से अपील है कि वो बल्दियाती नुमाइंदों को अकोमोडेट करें, उनके जो इख्तियारात हैं जो हमें आइन 19 बल्दियाती एक्ट हमें देता है उस पर अमल दरामद कराएं, कबीना से मंजूरी करवा के हमारे जो फंड्स हैं, हमारे जो इख्तियारात हैं वो हमें मुहैया किए जाएं ताकि हम अपनी आवाम की खिदमत कर सकें। हमें जो है ना यूसी के जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें अपनी यूसी के अंदर हर गांव हर गली मोहल्ले में वो गए हैं, उन्हें पता है कि क्या क्या मसाइल हैं। अब मैं आपको बताऊं कि डोबे को तो आप छोड़ दें, वो मेरा गाँव है, आई है, हजारी है, कुलियाँ है, ये मेरी यूसी के गाँव है। तो इनकी हालत बहुत जो है ना बुरी है। गलियों निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, गलियां जो है वो इसी तरह पड़ी हुई हैं, कोई ऐसे बिजली के निज़ाम बहुत बुरे हैं। तो ये सारी जब इख्तियारात हमें आ जाएंगे, फंड्स हमें मिलेंगे, तो अल्लाह के फजलो करम से हम अपने यूसी को जो है ना, मैंने अपनी आवाम से वादा भी किया था कि मैं अपनी यूसी को मॉडल यूसी बनाऊंगा। मैं उस पर कारबंद हूँ। अल्लाह ने जितने भी मुझे फंड मिले, मैं ये तमाम फंड अपनी यूसी के बिला तफरीक मैं नहीं देखूंगा कि कहीं से मुझे वोट कम मिले हैं, ज्यादा मिले हैं।
میں یہ جتنے بھی فنڈس ہوں گے میں بلا تفریق اپنی یونیورسٹی کے اندر لگاؤں. بالکل ریاست صاحب، میرا اگلا سوال یہی تھا جو آپ نے مجھے سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا کہ چونکہ جب بندہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے تو اس میں بہت سے دوسرے کینڈیڈیٹ بھی ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے، کچھ ایریاز کے لوگوں نے الگ لوگوں کو ووٹ دیے ہوتے ہیں. جو لوگ الیکشن نہیں جیت سکے، ان کی جو ٹیریٹری ہے، ان کا جو علاقہ ہے، اس کو اگر آپ، جب آپ کے پاس فنڈ آ جاتے ہیں، جب آپ کے پاس اختیار آتا ہے، تو کیا آپ ان کو بھی ایڈریس کریں گے؟ میرا اگلا سوال یہی تھا. آدھا بھی جواب آپ نے دے دیا، ذرا مزید آپ تھوڑا سا اس کو جی ایلیبریٹ کر دیں. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جو میری یوسی ہے اس کے اندر جو 4 بڑے گاؤں ہیں. ویسے تو پولنگ اسٹیشن جو وارڈ تھی وہ 7 تھی، لیکن 4 بڑے گاؤں ہیں: ڈوبے، آئی، ہزاوی اور کلیاں. میں نے یہ جو بجٹ ہم نے پہلا رکھا ہے، یہ ہمارا 12 لاکھ کا کم و بیش بجٹ ہے، اور میں نے یہ 12 لاکھ روپیہ 4 جو گاؤں ہیں ان میں برابر تقسیم کیا ہے. ہزاری کے لیے، آئی کے لیے، کلیاں کے لیے، ڈوبے کے لیے، کیونکہ ڈوبے میں چھوٹے 7 موڑے جات بھی ہیں، جس میں جکڑ منڈی ہے، لسے کوٹھے ہیں، یہ بولو والی ہے، پراپر موکڑے والا ہے. تو اس طرح میں نے تمام 3 لاکھ 2 لاکھ سارے جو جگہوں پہ ڈیوائڈ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بھی جو ہمارا بجٹ ہوگا میں اسی طرح سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. جنہوں نے مجھے اس دفعہ ووٹ نہیں دی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ نیکسٹ میری باز پہ لبے کہیں گے، وہ میرے ساتھ چلیں گے. کیا سمجھتے ہیں جب آپ نے الیکشن لڑا تو الیکشن میں آپ کو مشکلات آئی ہوں گی؟ برادریزم بھی ہمارے علاقے میں پورا سر چڑھ کے بولتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو آپ کو ساری برادری نے ووٹ دیا کہ زیادہ عوام برادری نے آپ کو سپورٹ کیا؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں، جو میرے مد مقابل امیدوار تھے ان کا تعلق بھی میری برادری، عوام برادری سے تھا. وہ میرے بڑے قریبی عزیز ہیں، میرے سسرال فیملی میں سے ہیں. تو ظاہر ہے جب دونوں امیدوار ایک ہی برادری سے ہوں تو مشکلات تو برادری کے اندر آتی ہیں. لیکن الحمدللہ کیونکہ میرا ایک سیاست کے اندر جو ہے نا لمبی اسٹرگل تھی، کوشش تھی، لوگ مجھے جانتے تھے، اس لیے برادری، عوام برادری کا میکسیمم 65-70% ووٹ مجھے ملا، اور اس برادری کی ووٹ کی بنیاد پر ہی میں الیکشن جیتا. الحمدللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود جلال. پروگرام آج طاہر جلال کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. امید ہے آپ کو اپنے لیڈر کو مزید سننا چاہیں گے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو عوام کے دل میں سوالات ہو سکتے ہیں، جو عوام پوچھنا چاہ رہی ہے اور فردن لوگ نہیں پوچھ سکتے، میں انشاءاللہ تعالی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ملک ریاست علی عوام صاحب سے انشاءاللہ تعالی ہر وہ چھوٹا بڑا سوال پوچھوں گا جو عوام دل میں سوچ رہی ہے، یا جو عوام سننا چاہتی ہے، جس کے بارے میں عوام جاننا چاہتی ہے. جے نیوز ہے ہی عوام کا پلیٹ فارم. یہ میرا چینل، یہ میرا پلیٹ فارم، میرا اسٹوڈیو، یہ ہے ہی عوام کے لیے. میں نے یہ صحافت شروع ہی عوام کے لیے کی ہے، اور عوام کے لیے میرا تن من دن ہر چیز قربان ہے. تو میں ابھی ملک ریاست صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ فنڈز پہلے ہی نہیں مل رہے، 2011 سے آپ نے جاب چھوڑ دی، آج کل آپ کا روزگار یا ذریعہ معاش کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر الحمدللہ. دیکھیں، میرا ادھر پراپرٹی کا بھی میں کام کرتا ہوں، اور جو میرے بھائی ہیں وہ الحمدللہ سعودیہ میں بہت سیٹل ہیں، وہی میری جو ضروریات ہیں پوری کرتے ہیں. تو مجھے کبھی اس بات کا کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ میں کسی کے کچھ ایسا کام کر سکوں. الحمدللہ میری جو ضروریات ہیں معاشی طور پہ وہ الحمدللہ بہت بہترین چل رہی ہیں. آپ مجھے ریاست صاحب یہ بتائیں کہ ابھی چونکہ 1 سال سے آپ کے پاس کوئی فنڈز نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، عوام سوال تو کرتے ہوں گے؟ جی بالکل. عوام آپ بتائیں عوام کو کہ آپ سوال کرتے ہیں تو کیا؟ جی، میں جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں جو ہے کلیئرلی انہیں جواب دیتا ہوں، کیونکہ جب عوام نے ہمیں منتخب کیا، ووٹ دیے، تو عوام کی بے شمار توقعات تھی بلدیاتی نمائندوں سے. ہم نے ان سے بہت سارے وعدے بھی کیے تھے کہ ہم آپ کے یہ مسائل حل کریں گے جو MLA حل نہیں کر سکے. لیکن ہم عوام کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی فنڈز جاری نہیں ہوئے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں.
तो अगर पिछले दिनों हमारा जो आखिरी ज़िला कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन समेत अपोजिशन लीडर जो हमारे अली शान साहब के बेटे हैं अदील अली शान वो भी मौजूद थे, तो वहाँ पे हमने मुश्तरका तौर पे वो चाहे किसी भी जमात का मेंबर ज़िला कौंसिल नून लीग का था, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीत के आए थे या वो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने मुश्तरका तौर पे हमने ये फैसला किया कि अगर हुकूमत हमें फंड्स मुहैया नहीं करती, हमारे इख्तियारात में रुकावट बनती है, तो हम एहतजाज की तरफ भी जा रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमने अदालत में भी गए थे, तो अदालत ने जो एमएलए का लोकल गवर्नमेंट का फंड है उस पर स्टे जारी कर दिया, तो इसकी वजह से थोड़े से हम खामोश हो गए कि अब अदालत का फैसला देखना चाहिए। तो हम अदालत की तरफ देख रहे हैं। अगर अदालत, मुझे उम्मीद है कि अदालत अगर उन्होंने भरपूर कोशिश करके इलेक्शन करवाए थे तो हमें वो जो हमारे इख्तियारात हैं, हमारे फंड हैं, वो भी हमें मुहैया करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नाजरीन, बहुत शुक्रिया मलक रियासत साहब। मैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं अपने प्यारे लीडर मलक रियासत साहब को। मैं चूंकि मलक कोई भी बंदा सीधा मिनिस्टर नहीं पैदा होता, जो बंदा बल्दियाती इलेक्शन से या बल्दियाती इलेक्शन से सियासत शुरू करता है या जीरो लेवल से सियासत शुरू करके जाता है, तो आखिर में कुंदन वही बनता है, वही जाके असम्बली में अवाम के हकूक की जंग लड़ता है। जो सीधा सीधा एमएलए या एमएनए या एमपीए का इलेक्शन लड़ेगा, उसको सियासत की जो है वो हिजे नहीं पता होंगे। ये ही नर्सरी है बल्दियाती इलेक्शन सियासतदानों के लिए। तो नाजरीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला सवालात का सिलसिला जारी रखूंगा और आपके दिल की आवाज, आपकी आवाज में बन के मलक रियासत साहब से इंशाअल्लाह ताला मैं बात करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके दिल में सवालात हैं या जो भी आप मलक रियासत साहब को पूछना चाहते हैं, वो मैं कोशिश करूंगा इस महदूद वक्त के अंदर मैं पूछ सकूं। तो मलक रियासत साहब, मुझे आप ये बताएं, आप इस LA5, चूंकि हमारा बेसिकली जिस रीजन में हम रह रहे हैं वो हमारा LA5 है, MLA का हल्का। हाँ जी। अब क्या फ्यूचर देखते हैं वो आगे पीपल्स पार्टी का LA5 में? अब अपर लेवल की सियासत में बाद में बात करते हैं, LA5 में क्या फ्यूचर देखते हैं? LA5 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर मुस्तबिल जो है वो रोशन है। आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, और जो हमारा अगला इलेक्शन है जो किसी भी वक्त हो सकता है, वो इंशाल्लाह ताला हमारे कायद जनाब चौधरी परवेज अहमद साहब भारी अक्सरियत से जीते। रियासत साहब, मैं चूंकि इन्वेस्टिगेटर साफी हूँ, मैं तहकीक करता रहता हूँ, खोज लगाता रहता हूँ, और किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपके जो सदर यूसी अम्बड़ियाला है, राजा इमरान अयूब साहब, वो काफी तगोदो कर रहे हैं, और मेरे इल्म में कुछ बातें आई हैं कि यूसी अम्बड़ियाला से काफी लोग पीपल्स पार्टी में ऐलान करने जा रहे हैं। क्या ये सच है? जी बिल्कुल बिल्कुल सच। और जो हमारे यूसी के सदर हैं वो बहुत मेहनती और सियासी वर्कर हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए अपनी खिदमात को इसी तरह अंजाम देते रहेंगे। और पार्टी ने उन्हें उनकी खिदमात के एवज की उन्हें पार्टी जो है ना यूसी का सदर बनाया है। तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत से लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हों। बहुत शुक्रिया रियासत साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं जे न्यूज, और मैं हूं ताहिर महमूद जलाल। प्रोग्राम आज ताहिर जलाल के साथ, और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं मलक रियासत अली अवान, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूसी हजारी, जो ये बात कर रहे थे राजा इमरान अयूब, जो यूसी अम्बड़ियाला के सदर हैं, इंतहाई मेहनत कर रहे हैं, सरतोड़ मेहनत कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का ग्राफ यूसी अम्बड़ियाला में काफी, मेरा नाकस नॉलेज ये है कि यूसी अम्बड़ियाला में काफी हद तक ग्राफ उनकी वजह से ऊपर गया, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम आपको जहां जहां ये मीटिंग करेंगे या जहां जहां ये लोग अनाउंस करेंगे, हम आवाम को आगाह रखेंगे हर खबर से, हर मीटिंग से, और हर उस बंदे से जो बंदा पीपल्स पार्टी में शामिल होगा। बाकी पार्टियों के लिए भी मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर कोई नून लीग का या कोई मुस्लिम जो कॉन्फ्रेंस है उसका बंदा कोई ये कहे कि मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी को ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा हूं, तो ये
میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. میرا پلیٹ فارم میں لائیو چلوں گا آج طاہر جلال کے ساتھ. ہر سنڈے کو میں انشاءاللہ لائیو چلوں گا. میری تمام پارٹیوں کے نمائندوں سے, تمام پارٹیوں کے چھوٹے بڑے لیڈروں سے آن ایئر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چاہیں آپ کال کر کے اپنا ٹائم ہمارے ساتھ فکس کر سکتے ہیں. ہم سوالات کریں گے اور سوال کے چوٹ سے گرتی ہے خبر کی دیوار. یہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی عوام کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ نے کافی جو آپ کے دل میں سوالات تھے وہ کافی آپ نے جانے ہوں گے. ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا نجی سوالات میں کر سکتا ہوں آپ سے؟ ملک صاحب آپ نے شادی کون سے سن میں کی؟ میں نے پہلی شادی جو ہے 2006 کے اندر کی, اور جو ہے ابھی ریسنٹلی میں نے دوسری شادی کی ہے یہ 4-5 مہینے پہلے. مبارکباد کے مستحق ہیں. دونوں بیویاں کٹھی رکھی ہوئی ہیں یا الگ الگ؟ جی بالکل کٹھی رکھی ہے. ماشاءاللہ جی, میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو. میں تو صرف سلوٹ ہی پیش کر سکتا ہوں, سوچ بھی نہیں سکتا دوسری کرنے کا اور کٹھی رکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں سمجھتا ہوں آپ کا جو تمل مزاجی ہے, آپ کی جو نرم دلی ہے, آپ کا جو اخلاق ہے, آپ کا لوگوں سے گل مل جانا ہے, آپ کا فیملی کے اندر جو سٹیک ہے, جو فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دونوں بیویاں کٹھی رکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ جی میرے بچے نہیں, اسی لیے میں نے دوسری شادی. اچھا, دوسری کب آپ نے کی تھی شادی؟ 4-5 ماہ. 4-5 ماہ ہوئے. اما اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے بھی نوازے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی کی صورت میں رحمت بھی دے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جے نیوز پوری ٹیم آپ کے لیے دعا کرے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کو اس دن بتائیں گے جس دن رب تعالیٰ نے ریاست صاحب پہ مہربانی کی. جے نیوز انشاءاللہ تعالیٰ پوری ٹیم جو ہے وہ ریاست صاحب کے گھر جائے گی انشاءاللہ. اور ابھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے نیوز, میں ہوں طاہر محمود جلال. ابھی چونکہ کلوزنگ کی طرف آتے ہیں, ریاست صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر آپ کے فنڈ نہیں جاری ہوتے, کوئی آپ نے ایسا سورس رکھا ہوا ہے کہ آپ جو غریب لوگ ہیں آپ کے علاقے کے, جو مظلوم ہیں, جو تھوڑے تھوڑے پیسوں سے جن کا کام ہو سکتا ہے, فرض کریں کوئی کسی کی چھوٹی موٹی کوئی گلی ہے, کسی کا کوئی راستے کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی جو ہے بجلی کے بل کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں, کیا وہ آپ نے کوئی ایسا فنڈ قائم کیا ہے اپنے علاقے میں کہ اس فنڈ میں سے یہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کے, مظلوم لوگوں کے کام ہم کر دیں؟ جی بالکل, میں نے کوئی ایسی جو ہے نا کوئی کمیٹی تو نہیں بنائی کہ میں آپ کو بتا سکوں, لیکن میں نے ذاتی حیثیت میں لوگوں کے بے شمار کام کیے اور کر بھی رہا ہوں. اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو پھر میں آپ کو وہ سارے کام دکھا بھی سکتا ہوں. یہ جو گلی محلے, نلکا ٹوٹی, بل, یہ سارے کام میں جب سے میں سیاست میں ہوں ساتھ یہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, بہت اچھا. آپ کے جو یو سی ہے اس کے اندر ایک ذوالفقار مغل صاحب ہے, انتہائی سوشل ورکر, انتہائی سماجی کارکن, اور انتہائی فلاح و بہبود اور نیکی کے عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے. کوئی ان کے بارے میں کوئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ذوالفقار مغل صاحب کو میں پہلے نہیں جانتا تھا. الیکشن کے اندر جب میں نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ذوالفقار مغل صاحب سے رابطہ کریں. تو بیسیکلی تو وہ نون لیگ کرنل وقار صاحب کے ساتھ تھے. تو 2-3 دفعہ میں ان کے گھر گیا, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہماری دعائیں تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ہم نون لیگ کے ہیں ہم مجبور ہیں. تو میں اسی طرح میں نے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا. تو ذوالفقار مغل صاحب جس طرح آپ نے بتایا اس سے بھی بڑھ کے ہیں. پھر الیکشن کے اندر انہوں نے مجھے بلا کے ووٹ بھی دیے, میری بھرپور کمپین بھی چلائی, میرا بہت بڑا جلسہ بھی کروایا, اور ہم نے جو ہے نا جو لیڈی کونسلر ہے ہماری, ان کی مسز, پھر ہم نے انہیں جو ہے نا یہ سیٹ قائد پرویز اشرف صاحب کے مشورے کے ساتھ انہیں دی. ریاست صاحب آپ یہ بتائیں, اب پرویز اشرف صاحب کو چونکہ ظاہری بات ہے کچھ باتیں مربت میں ہوتی ہیں, ہم بندہ لیڈر سے کر نہیں سکتا, بندہ سوچتا ہے یہ کروں نہ کروں, لیڈر کہیں ناراض نہ ہو جائے. کیمرہ آن ہے, اب کوئی ان کو میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کمپین یا عوام کے لیے کیا کریں کہ ایک تو عوام آپ سے جڑ جائے, ایک عوام کا دکھ درد آپ بانٹیں, عوام کے, میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے میں جو سیاست ہے وہ ہے آپ نے فوتگی پہ چلے جانا ہے,
آپ نے فاتحہ پہ چلے جانا ہے، آپ نے ختم پہ چلے جانا ہے، آپ نے شادی پہ چلے جانا ہے. یہ فاتحہ، یہ ہے ہماری سیاست. میں کہتا ہوں اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. آپ کو پرویز شریف صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ ہم بعض باتیں اپنے لیڈر سے اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جس طرح دیکھیں کہ میں نے بھی ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑا ہے، تو ایم ایل اے اور ڈسٹرکٹ کے الیکشن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یو سی کا الیکشن لڑا یا حلقے کا الیکشن لڑنا، کوئی جس نے یو سی کا الیکشن لڑ لیا اس کے حلقے کا الیکشن اتنا مشکل نہیں رہتا. جی کیونکہ پتہ اگر اس سائڈ پہ جائیں تو میں پرویز اشرف صاحب کو نصیحت تو نہیں کر سکتا، میں ان سے درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ میں ان کے بچوں کی جگہ ہوں. صلاح تو دے سکتے ہیں. جی، ہم انہیں ہمیشہ یہ صلاح مشورے انہیں کہتے رہتے ہیں کہ جو پرانی سیاست ہے اس کا دور اب ختم ہو چکا ہے، اب دبنگ سیاست کا دور ہے، جدید سیاست کا دور ہے. آپ باہر نکلے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. اب ٹیلی فون جو ہے اس پہ بات کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے کہ جائیں ہم نے ٹیلی فون کر دیا، آپ فلاں سے مل لے. اب خود فرنٹ پہ آنے کا ٹائم. لوگ اسی کو مانتے ہیں جو فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے. اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لیڈر گھر بیٹھا ہے، ہم جا رہے ہیں، تو اس کو لوگ نہیں مانتے. باہر نکلے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اسی کا قدم چومتی ہے جو اپنے عوام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. کیونکہ طاقت سیاست کے اندر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام کے ساتھ کھڑا رہنے والا ہی کامیاب. بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے. آپ کے کلیگ ہیں راجہ شفیق صاحب، ڈسٹرکٹ کونسلر. میرا چونکہ وہ میرے کلاس میں ہے، میرا ہمیشہ ان سے یہی تضاد رہتا ہے کہ سب سے ضروری ہوتا ہے ایک لیڈر کے لیے اس کا میڈیا سیل. اگر کسی لیڈر کا میڈیا سیل طاقتور ہے، میڈیا سیل ایکٹیو ہے، میڈیا سیل بر وقت نیوز جو ہے وہ اپنی عوام کو پہنچا رہا ہے، بر وقت رابطے میں رہ رہا ہے، تو وہ لیڈر کی پاپولیرٹی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گراف ڈے بائی ڈے اس کی ریٹنگ اوپر جائے گی. اگر آپ کا میڈیا سیل کمزور ہے تو جتنے مرضی آپ پیسے خرچ کر لیں، جتنا مرضی آپ کام کروا رہے ہیں، جتنے مرضی جنازے آپ پڑھ لیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کی ریٹنگ بڑھے گی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل، میں اس بات پہ اتفاق کروں، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو بندہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتا ہے وہی کامیاب ہے. تو آپ راجہ شفیق صاحب کی بات کر رہے تھے. راجہ شفیق صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرف دیکھا ہے. ہم پیپلز پارٹی کے اندر اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، تو وہ اچھے انسان ہیں. چلے سیاست کے اندر اتار چڑھاؤ یا پارٹی سے دوسری پارٹی میں آنا جانا یا پارٹی کو چھوڑ دینا، یہ سیاست کے اندر لگا رہتا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر ایک پلیٹ فارم سے انشاءاللہ. اور میں سچی بات ہے، میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور خاص کر پیپلز پارٹی LA5 کا کوئی ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ اگر کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو اس کو پیچھے اس کو تہمت نہیں لگاتے، الزامات نہیں لگاتے، اس کو برا بلا نہیں کہتے. یہ میں نے LA5 میں ایک چیز دیکھی ہے. اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہتے. اور اگر کسی دوسری پارٹی میں سے کوئی بندہ ایک آدھا بیان دے دے صحیح، تو 600 بندہ اس کے پیچھے جو ہے لگ جاتا ہے اس کو برا بلا کہنے پہ. آئی ایم سوری ٹو سے، ڈونٹ مائنڈ، میں سچ بات کرنے کا عادی ہوں اور سچ میں کہتا رہوں گا. اس کے لیے چاہے جو بھی مجھے نقصان اٹھانا پڑے، میں حاضر رہتا ہوں اپنی عوام کے لیے. اپنی عوام کو سچ بتانا، اپنی عوام کو سچ دکھانا، اپنی عوام کے سامنے پردہ اٹھانا، یہی میرا کام ہے. اور میں شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے. ریاست صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ٹائم دیا اور بڑی مفید باتیں. امید ہے جی بالکل بالکل. ریاست صاحب ایک لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سوال ہے کہ آپ کے مسئلہ کشمیر کے اوپر کیا خیالات ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کشمیر کو آزاد کرانے میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی کوشش کرے. گورنمنٹ ہماری مجھے تو کوئی نہیں لگ رہا، نہ پاکستان نہ آزاد کشمیر گورنمنٹ. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، مسئلہ جو ہے ہمارا آزاد کشمیر، جب یہ خطہ آزاد ہوا تو یہ جو ہے نا کشمیر کا بیس کیمپ کے نام سے بنایا گیا. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ بیس کیمپ والا کردار ادا نہیں کیا جا رہا. گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے کام نہیں کرتی، یا مسئلہ کشمیر کو اس طرح اجاگر نہیں کرتی. ہمارے جو ہے اس پار کشمیری بھائی، ہمارے مظلوم بہنیں جو ہے نا ظلم کا شکار ہیں،
تو میرا اپنے وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اجاگر کریں اور اقوام متحدہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو آزاد کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2000 میرے خیال میں یہ جو اب الیکشن کمپین ہوئی تھی 16 میں الیکشن ہوا اور اس کے بعد 23 میں 16 کے دوران ہمارے جو ایم ایل اے اس وقت وزیر تھے، اب بھی وزیر ہیں، سینئر وزیر ہیں، تو انہوں نے ڈوبے کے مقام پر ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ لوگ ادھر کشمیر کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو میں نے مختلف جگہوں پہ اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پھر ہمیں بھی سلنڈر کر لینا چاہیے۔ تو میں اپنے سینئر وزیر صاحب سے، وہ اب سینئر وزیر ہیں، تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یا تو آپ اس پہ کلیریفائی کریں کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ میں ان کی ووٹر سپورٹر سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ انہوں نے اس طرح کا جو ہے اسٹیٹمنٹ کیوں دی تھی۔ وہ آپ سینئر وزیر ہیں، وہ اب مسئلہ کشمیر کے اوپر کہاں تک کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ملک ریاست علی اوان۔ مجھے امید ہے کہ جو سوالات آپ پوچھنا چاہتے تھے، جو آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، جو آپ ان کے عوام کی خدمت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، مجھے امید ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ سوالات کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ان سے جوابات لیے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اتوار کو آج طاہر جلال کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میری تمام پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں، چاہے وہ کونسلر ہے، ڈسٹرکٹ کونسلر ہے، ایم ایل اے ہے، اس کو دعوت ہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ہر پارٹی کو انشاءاللہ تعالی برابر ٹائم دیں گے اور برابر لے کے چلیں گے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے جے نیوز۔ السلام علیکم۔